جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں آج شکارپور سانے کے حوالے سے اور اس کے بعد جو سول سوسائٹی کا رد عمل ہوا ہے. پہلے حصے میں ہم نے یہ بات کی. اب دوسرے حصے میں ہم کوشش کریں گے کہ بات کریں داعش کے حوالے سے. داعش کے خلاف جو امریکی سربراہی میں ایک اتحاد بنایا گیا تھا, اس میں فضائی کارروائیاں کی گئیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ وہ کارروائیاں کتنی مؤثر ثابت ہو رہی ہیں, اور اس کے ساتھ داعش کی طرف سے جو نت نئے طریقے سفاکیت اور بربریت کے, لامحدود بربریت کے سامنے آ رہے ہیں, جس میں پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ اردن کے پائلٹ کو انہوں نے زندہ جلایا اور اس کی ویڈیو کو عام کیا. اس پر ہم بات کریں گے. اس پر بہت لکھا بھی جا چکا ہے ویسٹ میں کہ وہ نئے طریقے اور اس کے پیچھے کیا اصل میں نظریاتی پہلو شامل ہے اور نفسیاتی پہلو شامل ہے. اس پر ہم بات کریں گے ڈاکٹر ریحان سے اور صابر کربلائی سے. سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ عراق اور شام میں جو امریکی اتحاد کی سربراہی میں جو فضائی کارروائیاں ہو رہی ہیں, ان کارروائیوں کی تعداد 1250 عراق میں کی گئی ہیں اور شام میں 1020 سے زائد کی گئی ہیں. شام اور عراق کا اگر موازنہ کریں تو عراق میں نسبتاً کچھ مدھم ہوئی ہے ہر کارروائی کے بعد ایک, اور اس کے ساتھ جو عراق کی فورسز اور کردش فورسز نے مل کر کارروائیاں کی ہیں, اس کے بعد وہاں پر کارروائیوں میں تھوڑی سی کمی آئی ہے. لیکن شام میں صورتحال وہیں کی وہیں ہے. شام میں جو کارروائیاں کی گئی ہیں 1020, ان میں 730 کارروائیاں ہیں وہ صرف کوبانی قصبہ ہے جو ترکی کے بارڈر کے ساتھ شام میں, وہاں پہ ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو عرب ممالک نے ان کارروائیوں میں شمولیت اختیار کی ہے, ان کا کتنا امپیکٹ رہا ہے. ابھی تک 80 کارروائیاں عرب ممالک کی جانب سے کی گئی ہیں, جن میں 8 پچھلے مہینے کی گئی. اردن کے پائلٹ کو انہوں نے زندہ جلایا, جس کے بعد اردن نے بھی داعش کے خلاف کارروائی شروع کی. لیکن اس کارروائی کا وہاں کی زمینی جنگ یا حقائق یا جو جنگ جاری ہے اس پر کتنا امپیکٹ ہوتا ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. شاید وہ اتنا حاصل نہ ہو سکے اردن کی, چونکہ انہوں نے ایک رد عمل کے طور پر اس میں حصہ لیا ہے. اس وقت ڈاکٹر ریحان صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ داعش کی جانب سے جو ایک تکفیری تنظیم ہے, دہشت گرد تنظیم ہے, ان کی جانب سے جو سزائیں متعین کی جاتی ہیں یا ان پر بات کی جاتی ہے, اس میں گھنونے طریقے ہیں, لامحدود بربریت اس میں شامل ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں, اس کی کوئی نظریاتی بنیاد بھی ہے اس عمل کے پیچھے؟ جی, اس کے پیچھے بظاہر جو کہ دنیا کو دکھایا جا رہا ہے, اور ایک سادہ لو انسان جب میڈیا میں خبریں دیکھے گا تو یہ سمجھے گا کہ ان کی نظریاتی بنیاد جو ہے وہ اسلام پر مبنی ہے, کہ چونکہ اپنے آپ کو دولت اسلامیہ کہتے ہیں اور اسلام کا نام لیتے ہیں اور خلافت بنا رکھی ہے. لیکن اگر تھوڑا سا دقیق نظر سے دیکھا جائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ صرف جذباتی بات نہیں ہے جیسے کہ عام طور پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں یا ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. مسلمان اپنے آپ کو وہ بندے کہتے ہیں, مسلمان سمجھے جاتے ہیں, تو بظاہر کلمہ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن ان کے جو اعمال ہیں اور جو ان کے جو ابھی پچھلے دنوں جو بھی ظلم و بربریت پر مبنی داستان ہے, اس کا اسلام سے تعلق اس لیے نہیں ہے کہ ان کے اعمال کی اسلام سے کوئی دلیل نہیں ملتی. اور یہ صرف مسلمان ہی نہیں کہتے, بلکہ ایک مثلا ابھی پچھلے دنوں ایک فرانسیسی شہری جو کہ کچھ مہینے ان کی قید میں رہ کر کے آیا ہے اور آزاد ہوا, اس نے بتایا, اور یہ پچھلے ہفتے ہی خبر آئی تھی, کافی ویسٹرن میڈیا میں مشہور ہوئی تھی, کہ ان کا داعش کے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ان کی ڈے ٹو ڈے لائف میں, روزمرہ کی زندگی میں اسلام کا کوئی خاص پرتو نظر نہیں آتا. اب مثلا لوگوں کو جلانے کے بارے میں ہی دیکھ لیجئے, یہ مشہور ہے تمام مکاتب فکر میں اسلام کے کہ آگ کا عذاب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے. یہ حدیث میں کہ کسی کو مت جلاؤ. اور اسلام کی تاریخ میں ایسا
کہیں بھی کبھی بھی نہیں ہوا کہ لوگوں کو زندہ جلایا گیا ہو. اس میں صرف محمد ابن ابی بکر کی مثال دی جاتی ہے کہ جن کے بارے میں مشہور روایات یہ ہیں کہ ان کو پہلے شہید کیا گیا, اس کے بعد ان کے جسد مبارک کو ایک گدھے کی کھال میں سی کر کے اس کو جلا دیا گیا, اور بہت کم روایات کہتی ہیں کہ ان کو زندہ جلایا گیا. بہرحال زندہ جلانے کا اسلام کی پوری تاریخ میں چاہے بنو امیہ ہو, چاہے بنو امیہ ہو یا بنی عباس ہو یا کوئی اور ظالم حکمران ہو, عموماً نہیں ملتا. جو جلانے کے واقعات پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں یعنی ایک سسٹمیٹک طریقے سے لوگوں کو زندہ جلانے کے واقعات جو رونما ہوئے وہ ہے مڈل ایجز میں, قرون وسطی میں, جب یہاں یورپ کے علاقوں میں جلایا جاتا ہے. جیسے جان d'Arc کی کہانی مشہور ہے, اس کو زندہ جلا دیا گیا تھا فرانس میں. لوگوں کو جلانے کا عمل اس وقت شروع ہوا تھا, کروسیفکشن کے ساتھ لوگوں کو جلا دیا جاتا تھا. شاید پرانے زمانے میں بھی ہوتا رہا ہو, لیکن جدید تاریخ میں بہرحال قرون وسطی میں. اور کچھ مہینے پہلے ایک ویسٹرن اینالسٹ نے, جس کا نام مجھے بھول گیا ہے, انہوں نے گارڈین میں یا انڈیپینڈنٹ میں ایک آپڈ لکھا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ داعش کی جو آئیڈیولوجی ہے وہ بیسیکلی فیشزم سے مشابہ ہے, اور ایک فیشسٹ مینٹالٹی ہے, کسی کو تسلیم نہیں کرتی ہے, سب ان کے نزدیک کافر ہیں. اب جس طرح سے جورڈینین پائلٹ کو انہوں نے ابھی جلایا, وہ بیچارہ صوم و صلات کا پابند سنی مسلمان تھا, اس کی حج کی تصویریں منظر عام پر آج کل گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر, پریکٹسنگ سنی مسلم تھا وہ, لیکن اس کو انہوں نے جلا دیا, حالانکہ وہ پرزنر آف وار تھا. اور اسلام میں پرزنرز آف وار کے لیے اس قسم کی سزائیں بالکل ہی نہیں ہیں. پرزنرز آف وار کے لیے ہمارے سامنے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پوری اسلامی تاریخ ہے کہ پرزنرز آف وار کے ساتھ یعنی کس طرح سے سلوک کرنا چاہیے. تو کسی قسم کی بھی نظر نہیں آتی ان کے عمل سے. اس کے علاوہ اور بھی ان کی جو لوگ وہاں سے بھاگ کے آئے ہیں, مثلا ایک لڑکا تھا وہ وہاں سے یعنی ان کے ساتھ تھا, لیکن وہ پھر وہاں سے بھاگ کے آ گیا, اور اس نے پھر بتایا لوگوں کو کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں. انتہائی گھناؤنے اور بد اخلاقی کی عمیق گہرائیوں میں پڑے ہوئے یہ لوگ ہیں. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس حد تک برین واش ہو چکے ہیں کہ ان کے پورے وجود کے اوپر ایک شیطانی غلبہ ہو چکا ہے. مجھے یہ بالکل بھی میں حیران نہیں ہوں گا اگر کل خبر آئے کہ یہ بندے کینیبل ہوتا ہے, کہ یہ انسانی گوشت بھی کھاتے ہیں. جن بندوں کو مارا ہے انہوں نے اس کو, چونکہ ان کا ایک وہ ابو سکار جس نے ایک سیرین فوجی, اس وقت تک داعش کا نام نہیں لیا تھا انہوں نے, اس نے سیرین فوجی کا دل نکال کے اس کو کھانے کی کوشش بھی کی تھی. یہ 2012-13 کی بات ہے. تو یہ لوگ بالکل برین واشڈ ہو چکے ہیں, اور ایک خاص قسم کے ماحول میں رہ کے بس مارنا, جلانا, لوگوں کو قتل کرنا, ریپ کرنا اور اس قسم کے بہیمانہ جرائم کو انجام دینا, اسی کے گرد ان کی ساری داستان گھومتی ہے. اچھا, آپ نے بات کی کہ ان کا ایک نظریہ ہے کہ اپنے علاوہ کسی کو نہیں مانتے اور کافر سمجھتے ہیں, یعنی کالا یا سفید, ان میں سے اگر ان کے مطابق کوئی چیز نہیں ہو رہی تو اس کو مار دیں گے. یہی ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جو ویڈیو انہوں نے جاری کی تھی اس کے نیچے عربی میں ابن تیمیہ کا ایک فتویٰ بھی چل رہا تھا. آپ اس پر کیا کہتے ہیں کہ یہ کون سی آئیڈیالوجی ہے, وہی ہے؟ اور اس کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ ان کے نفسیاتی پہلوؤں کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی, کہ نفسیاتی مسائل سے کس قدر دوچار ہیں یہ شخص. جی ابن تیمیہ کی جہاں تک آپ نے ذکر کیا تو یہ تو کافی حد تک واضح ہو چکا ہے, اور اب تو یہ تو ویسٹرن اینالسٹ بھی لکھ رہے ہیں کہ ساری دہشت گرد تنظیموں کے اور آئیڈیالوجیز کے ڈانڈے کسی نہ کسی صورت جا کر کے جناب ابن تیمیہ سے ملتے ہیں اور ان کے نظریات سے ملتے ہیں, اور انہوں نے جو چیزیں لکھی تھیں اسی پر یہ لوگ عمل کرتے ہیں اور اپنے اعمال کو انہی کے ذریعے سے جسٹیفائی کرتے ہیں. تو یہ تو اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں. دوسرا یہ کہ ان کی نفسیاتی میں کہ دیکھیے 3000 کہا جاتا ہے کہ 3000 لوگ مغربی ممالک سے داعش میں شامل ہیں. 3000 ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. مثلا ہمارے نوے سے کہتے ہیں کہ 70 لوگ گئے ہیں, چھوٹے سے ملک میں سے 70, اور کہتے ہیں کہ 70 بھی جو کہ یعنی کہ آن دا ریکارڈ کریں پتہ ہے. اور پچھلے ہی دنوں ہماری سیکرٹ سروس کی چیف نے کہا تھا کہ اصل تعداد کا ہمیں بھی علم نہیں ہے.
تو مثلاً ویسٹ سے فرانس سے 1000 بندے جا چکے ہیں, 3000 لوگ ویسٹ سے گئے ہیں, اور یہ وہ سارے لوگ تھے جو کہ یا تو کرمنل مائنڈیڈ تھے یا سوسائٹی میں انٹیگریٹڈ نہیں تھے, اور میجورٹی البتہ کچھ لوگ ہائیلی ایجوکیٹڈ بھی گئے ہیں جو کہ سکسیسفل لائفز, بڑی کامیاب زندگیاں گزار رہے تھے, لیکن وہ بھی یہ سب کچھ چھوڑ کے گئے ہیں کیونکہ ان کو نفسیاتی طور پر کسی نے برین واش کیا اور ان کو بتایا ہے کہ یہ جو تمہاری عارضی زندگی کی کامیابیاں ہیں یہ ان کامیابیوں کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے جو جنت میں تمہیں ملیں گی. یہ وہ لوگ, میرا جو تھوڑا سا ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے یہ لوگ وہ نہیں ہے جو پیسے کی خاطر یا مثلا دوسری جسمانی لذات وغیرہ کی خاطر وہاں پر گئے ہیں, ایسا نہیں ہے, کیونکہ وہ تو بندہ اور طریقے سے بھی کما سکتا ہے, مغرب میں بھی کما سکتا ہے, مغرب کیا مشرق کیا ہر جگہ, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا کام کرنا چاہ رہے ہیں, اور ان کے اندر ایک سورٹ آف ہیٹریڈ اور نفرت انسانوں کے بارے میں یقینی طور پر پہلے سے پائی جاتی ہوگی جس کو ابھار دیا جاتا ہے, اور وہ نفرت پیدا ہوتی ہے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے سے. مثلا ناروے میں آپ دیکھیے جس قسم کے لوگ آئسس کے سپورٹرز ہیں اور جو گئے ہیں آئسس کو جنہوں نے جوائن کیا ہے, وہ پہلے ہی ایک طرح سے یعنی معاشرے سے گیٹوز میں رہنے والے اور اپنے آپ کو معاشرے سے جدا کر کے رکھنے والے, اور ذہن میں میجورٹی سوسائٹی کے بارے میں اور دوسرے مسلمانوں کے بارے میں نفرت انگیز خیالات رکھنے والے, دوسروں کو نیچا سمجھنے والے, یعنی بیسکلی وہ دوسروں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو بالکل ہی نیچ ہیں اور ہم سپیریئر ہیں کیونکہ ہمارا ایک خاص قسم کا عقیدہ ہے اور ہم نے جہاد کرنا ہے اور ہم نے ایک بڑا کام اس دنیا میں انجام دینا ہے. اور اس کے ساتھ دوسری ان کی جو فرسٹریشنز اور محرومیاں ہوتی ہیں, اور سب مل کے ان کو ایک عجیب قسم کا پیچیدہ قسم کا ایک بنا دیتی ہیں, ایک شخصیت بنا دیتی ہیں جو کہ وہاں پر پہنچ کے پھر اپنے ہر کام کو جائز سمجھتا ہے. یعنی وہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کو مارنا, قتل کرنا, جلانا, لڑکیوں کو جو ہے ان کے ساتھ زیادتی کرنا, ان کو خریدنا بیچنا بغیر کسی دلیل کے سب کو جائز ہے, کیونکہ میں ایک بڑا کام انجام دے رہا ہوں, اور ان لوگوں کو جو کہ میرے دشمن ہیں اور اپنے اس کے نظریے کے مطابق اس کے دین کے اور اللہ کے دشمن ہیں, ان کے خلاف میری جنگ ہے. اور ہر بندہ جو ہلکا سا بھی گوشہ, نرم گوشہ رکھے گا مغرب کے بارے میں یا مثلا ماڈریٹ سنی مسلمز کے بارے میں یا شیعہ مسلمز کے بارے میں, وہ سب کے سب میرے دشمن ہیں, اور وہ سب کے سب ایک ہی صف میں, ان کی کوئی کیٹیگریز نہیں ہیں. ان کی نظر میں عیسائی اور مشرق اور شیعہ اور سنی اور صوفی اور اہل حدیث اور سب کے سب برابر ہیں. جو بھی ان کے سامنے آئے گا وہ نیچ ہے, اور وہ اس بات کو ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے, اس کی عزت لوٹ دی جائے, اس کا جان مال خون مباح ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہم جانتے ہیں کہ آپ نے کہیں اور میٹنگ پہ بھی جانا ہے, اس لیے ہم نے آپ سے 2 سوال اکٹھے کر دیے. ابھی ہم صابر کربلائی صاحب کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. آپ کا ڈاکٹر ریحان صاحب, ہم آپ کا پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ. صابر کربلائی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی بالکل. جی اچھا, ہم بات کر رہے تھے, آپ نے سنی ہوگی داعش کے حوالے سے اور ان کی کارروائیوں کے حوالے سے جو بھی ان کے مسائل ہیں, نفسیاتی مسائل, تکفیری ایک نظریہ جو ہے. آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے یا پاکستان کے لوگوں کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ داعش سے متعلق ان کی کیا نظریات ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی داعش کی سرگرمیاں جو ہیں وہ ان کا آغاز ہو گیا ہے, ان کے وہاں امیر مقرر ہو گئے ہیں. طالبان اور دوسری جو کالعدم تنظیمیں ہیں وہ ان کی آئیڈیالوجی پر تو پہلے ہی چل رہی تھیں. آپ کیا دیکھتے ہیں ان سارے معاملات کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے جو آپ نے اردن کی بات کی ہے کہ اردن کے پائلٹ کو جو زندہ جلا دیا گیا وہاں پر, اور پھر اس کی ویڈیو نشر کی گئی, اور ایک شفافیت اور بربریت کو پوری دنیا کے اندر منظر عام پر لا کر خوف اور دہشت کی سزا قائم کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے, اس پر میں ایک تو کامنٹ اپنے کرنا چاہتا ہوں. جو یہ ہے کہ آپ اگر کچھ سالوں کی پریس کی بات کریں اور اگر آپ دیکھیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہی اردن تھا اور یہی اردن کی حکومت تھی کہ جو شیطان بزرگ امریکہ کے ساتھ مل کر اردن کے اندر انہی داعش کے دہشت گردوں کو ٹریننگ کیمپس کے اندر ٹریننگ فراہم کر رہی تھی,
ان کو مالی وسائل بھی فراہم کر رہی تھی سعودی حکومت کے ساتھ مل کر, اور ان کو بھرپور لاجسٹک دی جا رہی تھی کہ وہ شام کے اندر کے ایک ایسی حکومت کے جو قضیہ فلسطین کے لیے جدوجہد کر رہی تھی, اور جس نے فلسطینی تنظیموں کو نہ صرف شام میں سیاسی دفاتر بنا کر دیے بلکہ تمام وہ فلسطینی مہاجرین کہ جو شام آئے تھے ان کو شام کے شہری ہونے کا درجہ دیا تھا, اس حکومت کو جو غاصب اسرائیل کے خلاف تھی, جو عالمی دہشت گرد امریکہ کے خلاف تھی, اس کو گرانے کے لیے یہ اڑتا نہیں تھا کہ جس نے سب سے پہلے ٹریننگ کیمپس اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ عرب ممالک کی وہاں پر کھولے اور امریکن سیائی کے ساتھ ان دہشت گردوں کو ٹرین کیا, اور اب یقیناً کچھ ان کے درمیان نہ ہوگا, جس کے باعث ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ اس طرح کی کارروائی سامنے آئی ہے. لیکن کیونکہ وہ ایک معصوم اور بے گناہ انسان کو قتل کیا گیا, اس کو زندہ جلایا گیا, اس کی اتنی بھی میں سمجھتا ہوں کہ سخت سے سخت الفاظ میں مرمت کریں, یا اس کو برا کہا جائے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھی الفاظ ہمارے پاس کم پڑ جائیں گے, لیکن اس سپاٹ کھیل کا کوئی بھی یعنی میں سمجھتا ہوں کہ نعمت بدل ہم نہیں دیکھ سکتے. دوسری طرف جو ہمارے مملکت پاکستان کی بات ہے, پاکستان گزشتہ تین دہائیوں سے اسی داعش مائنڈ سیٹ کا شکار ہے کہ جب سابق صدر تھے پاکستان کے جنرل ضیاء الحق, جنہوں نے حکومت پر اپنا قاطعانہ تسلط قائم کرنے کے بعد جہاد افغانستان کے نام پر جو اسی مائنڈ سیٹ کو, جس کی آپ نے بھی بات, ڈاکٹر ریحان نے بھی بات کی, جس کو پروموٹ کیا, باقاعدہ ان کو وسائل فراہم کیے, ان کو اسلحہ فراہم کیا گیا, اور پھر جہاد افغانستان کے بعد وہی لوگ کہ جن کی باقاعدہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے لوگوں نے باقاعدہ ان کی سرپرستی کی, اور قبائلی علاقوں کے اندر نہ صرف ان کو مراکز بنا کر دیے بلکہ تمام تر وہ ضروریات کے جو کسی تنظیموں کو یا کسی بڑے دہشت گرد گروہوں کو ضرورت ہوتے ہیں وہ تک ان کو فراہم کیے گئے. آخر ایسے کون سے وہ مقاصد تھے کہ جس کے لیے اس مائنڈ سیٹ کو پاکستان کے اندر پروان چڑھایا گیا, اور یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ جو آج 30 سال سے یہاں پر 70 لاکھ سے زائد جو ہے وہ پاکستانیوں کو قتل کر چکا ہے, کہ جس کے اندر اگر آپ پھر بات کریں تو اس میں شیعہ مسلمان بھی ہیں, اس میں سنی مسلمان بھی ہیں, اس میں فورسز کے لوگ بھی ہیں, اس میں جو ہے وہ مساجد ہیں, اس میں امام بارگاہ ہیں کہ جن کو دھماکوں سے اور گولہ بارود سے اڑایا جاتا رہا, بازار ہیں کہ, اور اسی طرح اسکول یونیورسٹیز ہیں جہاں پر ہمارا مستقبل جو ہے وہ پرورش پاتا ہے, ان کو نشانہ بنایا جاتا رہا. تو پاکستان کے لوگ تو گزشتہ 3 دہائیوں سے اسی داعش کے مائنڈ سیٹ کا جو ہے وہ سامنا کر رہا ہے, اور آج بھی جب یہ عراق, شام, یمن اور اسی طرح دوسرے علاقوں میں یہ جو اسرائیلی برانڈ ایک نام ان کو دیا گیا ہے داعش کو جو ہے وہ یہاں پاکستان میں پروموٹ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو کالعدم تکفیری گروہ ہیں, جن کو حکومت پاکستان بھی بہت اچھی طرح جانتی ہے, اور ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کی بنیاد کب اور کس وقت اور کیوں رکھی گئی تھی, اور پھر انہوں نے آگے چل کر کون کون سے کام انجام دیے. اس کے اندر یہ تمام القاعدہ سے لے کر جو ہے وہ طالبان اور دیگر لوگ اس کے اندر سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں. اور ایک میں آپ کو نہیں ایک بات بھی بتاتا چلوں, میں نے ماضی میں بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ جتنے بھی دہشت گرد گروہ ہیں, خواہ وہ القاعدہ ہو یا طالبان ہو یا ان کے بچے ہوں, جو مختلف ناموں سے پاکستان کے اندر سرگرم عمل ہے, جو لوگوں کو قتل کرتے ہیں, براہ راست امریکی اور صہیونی ایجنڈے پر کارفرما ہے. تمام تر مالی معاونت عرب ممالک کے ذریعے سے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کی جاتی ہے. سیریہ کی ایک مثال آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ جب شام کے اندر ان گردوں کو مجاہدین نے پسپا کیا, جب ان کو جواب دیا, ان کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے اور ان کا دفاع کیا, تو آپ دیکھیں کہ زخمی ہونے والے یہ داعش کے دہشت گرد, ان کو کون لے گیا؟ گولان ہائٹس کے راستے سے ان کو جو ہے وہ اسرائیلی ہسپتالوں کے اندر کون لے کر جاتا رہا, اور پھر جب ان پر مجاہدین نے یلغار کیا اور مجاہدین نے حملے کیے, تو ان مجاہدین کے حملوں کو پسپا کرنے کے لیے کون ان دہشت گردوں کے پیچھے آیا؟ وہ اسرائیلی اتحاد ان کے پیچھے آئے, کہ جنہوں نے وہاں پر براہ راست فضائی حملے کیے, اور آج بھی وہ عراق اور شام کے اندر آپ نے خود فرمایا کہ 1200 فضائی حملے, 1250 سے زائد جو ہے وہ جو ایئر اسٹرائک وہاں پہ ہو چکی ہے. یہ سارے تو کھلی باتیں ہیں کہ جو دنیا کو اب سمجھنی چاہیے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ سامراج عالمی استقبال ہے, شیطان بزرگ امریکہ اور اس کی جو ناجائز اولاد اسرائیل ہے, یہ پوری مسلم دنیا کے دشمن ہے. یہ کسی مسلمان ملک کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے.
آج بھی اگر ہم غور کریں تو تمام مسلم ممالک کے اندر انہوں نے یعنی عدم استحکام کو پیدا کرنے کے لیے ان گروہوں کا سہارا لیا ہوا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ فلسطین سے لے کر پاکستان تک اور اس طرح آگے تک ایک یعنی انسانی بفر زون قائم کرے، جس کو انہوں نے اب داعش کے ذریعے اپنے ایجنڈے پر جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا ہے۔ اچھا پاکستان کے لوگ صاحب تھوڑا سا آپ بتائیں کہ جو فضائی حملے جیسے بات کی آپ نے کہ امریکہ کی سربراہی میں جو فضائی حملے ہو رہے ہیں، یہ ان کی کتنی افادیت ہے اور یہ کارروائیاں کتنی مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں؟ داعش کے خلاف کارروائیاں جو ہوئی ہیں، فضائی کارروائیاں، ان کے کیا آپ نتائج دیکھتے ہیں؟ بالکل فضائی حملے آپ نے ماضی میں بھی ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ عراق جی انہوں نے کیا کیا، اسی طرح یہ جس ملک میں بھی جا کر یہ امریکی اور یہ سامراجی قوتیں جہاں جہاں پر انہوں نے فوجیں اتاری میں حملے کیے، تو پاکستان میں آپ دیکھیں کہ یہ آئے دن ڈرون حملے کرتے ہیں، اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کوئی رزلٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف کی ایک بہت بڑی سازش اور ایک بہت بڑا جو ہے وہ گیم ہے۔ اسی طرح اب جو کہ یہ داعش کے سینیریو میں جو سینیریو بالکل وہاں پر مسئلے کے رخ میں چینج ہو چکا ہے، کیونکہ ریزسٹنس جو شامل ریزسٹنس ہے اس نے ان داعش کے خفاق اور دہشت گردوں کو پورے طریقے سے ناکام کر دیا ہے۔ نہ صرف ناکام کیا ہے، ان کو بدترین شکست، ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں، اور جب یہ بھاگنے لگے ہیں تو اب پھر ایک مرتبہ یہی مغربی قوتیں، سامراجی قوتیں نکل کر آ گئی ہیں اپنے بچے کو بچانے کے لیے، اور فضائی حملوں کا بہانہ بنا کر کہ ہم داعش کے خلاف کارروائی کریں گے، ہم داعش کے خلاف یہ کریں گے، تو فضائی حملوں کا بہانہ بنا کر شام اور عراق کے علاقوں پر حملے کر رہے ہیں۔ گزشتہ حملہ بھی آپ نے دیکھا جو واقع اسرائیلی ریاست کی طرف سے کیا گیا، جس کے اندر حزب اللہ کے 6 مجاہدین اور ایک کمانڈر شہید ہوئے، وہ بھی آپ نے حملہ دیکھا کہ وہ صرف اور صرف داعش کو خود کرنے کے لیے اور داعش کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہ کمانڈر اور مجاہدین وہاں پر محاذ کرتے، وہ اس ٹکڑے کو فتح ٹکڑے کے اندر جل رہے تھے اور اس کو ان دہشت گردوں سے بچانے کے لیے اس خطے میں موجود تھے۔ لیکن یہ اسرائیل کا جو امریکی سرپرستی میں اس نے وہاں پر اس پر حملہ کیا، اور جتنے بھی نفذ ہے۔ چلیں ڈاکٹر صاحب اور ریحان صاحب، آئی تھنک ان کی کال کٹ کی ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام بھی ہمارا اتنا ہی تھا۔ ہم نے بات کی پاکستان میں سانحہ شکارپور کے حوالے سے، ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان سے صابر کربلائی، اینالسٹ تھے اور کالمسٹ۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ریحان رضا نقوی ناروے سے موجود تھے۔ ہم نے آج داعش کے حوالے سے بھی بات کی، وہاں پہ جو کارروائیاں ان کے خلاف ہو رہی ہیں، فضائی کارروائیاں، وہ کتنی مؤثر ثابت ہوتی ہیں، یا پھر ان کے جو مائنڈ سیٹ ہے، جو جس طریقے سے وہ اپنے اوپوننٹ کو مارنے کے لیے نئے طریقے ایجاد کر رہے ہیں، اس پر ہم نے بات کی۔ آج کا پروگرام ہمارا اتنا ہی۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ نئی ٹاپکس اور نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔